بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے ایک اور اہم لیکچر کے ساتھ عبدالخالق اویسی، پنجاب گروپ آف کالج وہاڑی سے۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا عنوان مطابقت کے اصول ہیں۔ آج ہم مطابقت کے متعلق جانیں گے۔ مطابقت کا مطلب موافقت، مشابہت اور برابری کے ہیں۔ اصطلاحاً اس سے مراد یہ ہے کہ فعل، فاعل، مفعول یا ضمیر اور صفت کے ساتھ کیسے مطابقت کرتا ہے یا اس کا درست استعمال کیسے ہوتا ہے۔ قواعد میں مطابقت سے مراد وہ اصول ہیں جن کی روح سے فعل اپنے فاعل اور مفعول سے، صفت اپنے موصوف سے اور اضافت مضاف سے مطابقت کرتی ہے۔ گویا فعل اپنے فاعل کی، صفت اپنے موصوف کی اور اضافت اپنے مضاف کی تابع ہوتی ہے۔ اب ہم سب سے پہلے فعل اور فاعل کی مطابقت کے متعلق جانیں گے۔ فعل لازم عموماً فاعل کے مطابق آتا ہے۔ مثلاً علی آیا فعل متعدی مفعول کے مطابق آتا ہے، جیسے میں نے سیب کھایا، میں نے ناشپاتی کھائی۔ اگر مفعول کے بعد کوئی آئے تو فعل واحد مذکر آئے گا، جیسے علی نے احمد کو مارا۔ اب ہم فعل اور فاعل کے جو اصول ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ اصول نمبر 1 ہے، اگر فاعل واحد ہوگا تو فعل بھی واحد ہوگا۔ اسی طرح اگر فاعل جمع ہوگا تو فعل بھی جمع ہوگا۔ مثلاً علی آیا، بچے آئے۔ اگر فاعل مذکر ہوگا، دوسرا اصول اب ہم پڑھنے لگے ہیں، اگر فاعل مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر آئے گا۔ اسی طرح اگر فاعل مؤنث ہوگا تو فعل بھی مؤنث آئے گا۔ مثلاً راشد گیا یا احمد گیا، راحت گئی۔ البتہ فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہی میں ضروری نہیں کہ دوسرے افعال کی طرح تذکیر و تانیث کا اثر پڑے۔ مثلاً عام حالت میں کہیں گے علی آیا، راحت آئی، مگر فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہی کی صورت میں فعل کی حالت نہیں بدلتی۔ مثلاً علی آئے، شہینہ آئے وغیرہ۔ اگر تیسرا اصول ہے یہ، اگر جملے میں ایک ہی جنس کے 2 فاعل آ جائیں تو فعل واحد اور فاعل کی جنس کے مطابق آئے گا۔ مثلاً ایسے کاموں سے رعب و وقار بڑھتا ہے، یا کم ہمتی اور بزدلی شخصیت کو مسخ کر دیتی ہے۔ اور چوتھا اصول ہے، اگر جملے میں فاعل 2 ہوں، ایک مذکر دوسرا مؤنث، تو فعل جمع مذکر آئے گا۔ مثلاً علم اور دیانت انسان کا وقار بڑھا دیتے ہیں۔ علم اور نیک چلنی دونوں انسان کا وقار بڑھا دیتے ہیں یا درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ 5واں اصول ہے، اگر جملے میں فاعل یا اسم ایک سے زیادہ ہوں اور ان کی جنس مختلف ہو تو فعل آخری فاعل یا اسم سے مطابقت کرے گا۔ مثلاً ایک میز اور 3 کرسیاں جل گئیں، فیض نے پینسل، کتاب اور کاپی خریدی۔ یا اس گھر میں 4 لڑکیاں اور 5 لڑکے رہتے ہیں۔ یہ اس کی مثالیں ہیں۔ 6واں اصول ہے، اگر جملے میں فاعل زیادہ ہوں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ حرف عطف کے ذریعے مرکب ہو گئے ہوں تو فعل جمع آئے گا۔ مثلاً بچہ اور بچی آئے۔ 7واں اصول ہے، اگر 2 اسماء کے آخر میں لفظ دونوں آئے تو بھی فعل جمع آئے گا، جیسے اکرم اور اختر دونوں چلے گئے، ماں اور بیٹا دونوں چلے گئے۔ 8واں اصول ہے، اگر اسم زیادہ ہوں اور ان کے بعد لفظ سب ہو تو فعل آخری اسم یا فاعل کے مطابق آئے گا۔ مثلاً اس کا مال، اسباب، جاگیر، مکانات سب بک گئے، یا اس کا مال، اسباب، گھر بار سب بک گیا۔ اگر ان اسماء کے بعد سب کچھ آئے تو فعل واحد مذکر آئے گا۔ مثلاً اس کا مال، اسباب، جاگیر، مکانات سب بک گیا۔ اگر آخر میں کوئی یا کچھ ہو تو فعل واحد مذکر ہوگا۔ مثلاً دوست، یار، بہن، بھائی کوئی بات نہ سنیں گا، یا مال و اسباب، گھر بار کچھ نہ رہا۔ 9واں اصول ہے، فعل جنس اور تعداد میں مبتدا کے مطابق ہوتا ہے۔ مبتدا کہتے ہیں خبر دینے والا،
یا جسے فائل بھی کہا جا سکتا ہے۔ مثلا یہ آلات اور کتابیں میری ساری پونجی ہیں۔ اس جملے میں آلات اور کتابیں مبتدا ہیں اور جمع مؤنث ہے، اس لیے اس کی خبر یعنی فعل اور اس کے متعلقات میری ساری پونجی ہیں بھی جمع مؤنث ہے۔ 10واں اصول ہے مبتدا اسم جمع ہو تو خبر واحد ہوگی، مثلا فوج آ رہی ہے، تبلیغی جماعت آ گئی ہے یا جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ 11واں اصول ہے کتابوں، اخبارات اور رسالوں کے نام گو جمع ہوں مگر وہ بطور واحد استعمال ہوتے ہیں، مثلا تعزیرات ہند چھپ گئی۔ 12واں اصول ہے بعض اوقات دو واحد اسم ہم جنس یا مختلف اجناس بلا حرف عطف مل کر جمع کی حالت پیدا کرتے ہیں، ایسی حالت میں فعل جمع مذکر آئے گا، مثلا میاں بیوی ہنسی خوشی بسر کرتے ہیں، میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی بسر کرتے ہیں، دن رات چین سے گزر رہے ہیں۔ 13واں اصول ہے جب دو لفظ بلا حرف عطف مل کر آئیں اور ایک کلمہ سمجھے جائیں تو فعل واحد آئے گا اور تذکیر و تانیث آخری اسم کے مطابق ہوگی، مثلا گھوڑا گاڑی بک گئی، قلم دعات کہاں رکھی ہے۔ 14واں اصول ہے اگر رشتے کے دو اسم بلا حرف عطف آئیں اور دونوں واحد ہوں مگر مل کر جمع کی صورت پیدا ہو رہی ہو تو دوسرا اسم باوجود واحد ہونے کے جمع کی صورت میں آتا ہے اور فعل کو بھی اس کی مطابقت لازم ہوتی ہے، گویا دونوں مل کر ایک لفظ ہیں جن کی جمع بنائی گئی ہے، مثلا دونوں ماں بیٹے آ گئے، ماموں بھانجے لڑ پڑے۔ اگر ان کے درمیان حرف عطف آ جائے تو فعل جمع ہی رہے گا مگر دوسرا اسم بطور واحد آئے گا، مثلا دونوں ماں اور بیٹا آ گئے، چچا اور بھتیجا لڑ پڑے۔ 15واں اصول ہے بعض اوقات قریبی اسم مؤنث ہوتا ہے اور دوسرا مذکر، چونکہ مذکر کی شان بڑی ہوتی ہے اس لیے مطابقت مذکر سے ہوتی ہے، یعنی حرف اضافت اور فعل مذکر اسم سے مطابقت کرے گا، مثلا اس کے بیوی بچے آ گئے، اس لیے اس کی بیوی بچے آ گئے کہنا غلط ہے، یعنی مثلا اس کے بیوی بچے آ گئے اس لیے اس کی بیوی بچے آ گئے کہنا غلط ہے، یعنی یہاں پہ کے اور کی کا فرق ظاہر کیا گیا ہے۔ 18واں اصول ہے اگر جملے میں آنے والے اسماء میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ جمع ہوں تو خبر جمع ہوگی، مثلا اس کے ہوش و حواس جاتے رہے، میز اور کرسی گر پڑی۔ 17واں اصول ہے اگر جملے میں آنے والے فاعل کا احترام مقصود ہو تو فعل جمع آئے گا، جیسے میرے والد محترم تشریف لائے۔ 18واں اصول ہے جب دو یا دو سے زیادہ اسماء حرف عطف کے ذریعے اکٹھے آ کر بطور فاعل استعمال ہوں تو فعل جمع آئے گا، جیسے اکرم، احمد، علی بازار گئے وغیرہ۔ یہ تھے بیٹا آپ کے مطابقت کے اصول۔ کسی اور لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔